اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوئی گیس کے تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے مخاطب ہوئے ہیں کیونکہ 16 سے 17 دن کا پیریڈ رہ گیا ہے بقرہ عید میں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سوئی گیس کے جو 7,000 کے قریب ہمارے بھائی ہیں، یونین کس لیے بناتے ہیں؟ یونین کا کیا کردار ہوتا ہے؟ یونین کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بینیفٹ لے کے دینا، ان کے لیے اچھی اچھی پالیسی بنانا، ان کو مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا۔ پچھلے 1 سے 1.25 سال کے درمیان جو ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے، اس 1.25 سال میں اس یونین کی جو کارکردگی ہے وہ زیرو ہے۔ مجھے آپ لوگوں سے یہ بات، آپ کبھی خود اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کبھی سوچا کرے کہ اس 1.25 سال کے پیریڈ میں 15-16 ماہ کے عرصے میں اس یونین نے کون سا آپ کو ایسا بینیفٹ لے کے دیا ہے جو آپ کے کام آتا ہو۔ الحمدللہ میرے جو دور میں جس طرح اوور ٹائم آپ کو ملا کرتا تھا، اور یہ جو اس وقت کے موجودہ جو سی پی اے کے پریزیڈنٹ ہیں زبیر خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کے اوور ٹائم اوپن کرواؤں گا، میرے دور میں آپ اکاؤنٹ سے فگر نکلوا کے دیکھ لیں، تقریباً 20 سے 22 کروڑ روپیہ پر منتھ امپلائیز کو اوور ٹائم ملا کرتا تھا۔ آج وہی فگر تقریباً 5 سے 5.5 کروڑ روپے آ گئی۔ ہر ماہ تقریباً ہر مزدور کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، تقریباً 15 کروڑ روپے کا۔ اب وہ جو پیسے وہ کہاں جا رہا ہے؟ دوسرا، یہ جو لوگ، آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں لوگوں کو کاروبار کرواؤں گا۔ لوگوں کے اوپر مہنگائی کے اس دور میں یہ حال اب ہو گیا ہے کہ کوئی اوبر چلا رہا ہے، کوئی کریم چلا رہا ہے، کوئی نان چنے بیچ رہا ہے، کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بیچارے سائڈ بزنس یا سائڈ پہ جابیں کرنے کے پہ مجبور ہو گئے مہنگائی کے اس دور میں۔ لیکن آپ نے اپنے 7,000 مزدوروں کے لیے کوئی بھی بینیفٹ، کوئی بھی پالیسی، یہاں تک کہ ایگریمنٹ جو پچھلا دسمبر کا ہو رہا ہے، پھر مارچ میں، اب بقرہ عید آ رہی ہے تو ابھی تک آپ نے ایگریمنٹ بھی اناؤنس نہیں کیا۔ ابھی بھی اللہ کرے آپ اچھے سے اچھا ایگریمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس ٹائم اگر ایگریمنٹ آج بھی اگر ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس کی پیمنٹ عید سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری سے، خدا کے لیے یہ قربانی کی عید ہے، آپ کے ٹرنور میں یہ 8ویں عید ہے۔ اس سے پہلے 7 عیدیں آپ کے ٹرنور میں آئی ہیں، جس 2 عیدوں میں آپ نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا، 4 عیدوں پہ آپ نے لوگوں کو بیسک اور 1.5 بیسک پہ رکھا۔ اب یہ جو پچھلی عید پہ آپ نے لوگوں کو 10C کی شکل میں ایڈوانس سیلری دلوائی، اس کا بھی آپ نے انکم ٹیکس کٹوا کے دیا۔ اب یہ جو عید ہے، خدا کے لیے لوگوں کو میکسیمم لے کے دیں۔ ہم نے بھی بقرہ عیدوں پہ لوگوں کو ایک بقرہ عید پہ 2 بیسک اور ایک پہ 1.5 بیسک لے کے دی تھی، اور آج وقت بتا رہا ہے کہ جو آپ نے بیانیہ بنا کے کہ جو ایریا زیرو کیا، آج وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ 3.5 بیسک ہم نے لوگوں کو ایریا میں سے دی تھی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز جاگیں اور لوگوں کی جو خوشیاں آ رہی ہیں ان کو دوبالا کریں، تاکہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اچھی قربانی کی عید گزار سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ پروموشن کے حوالے سے کوئی مینجمنٹ پالیسی بنا رہی ہے کہ جن کی میکسیمم کوئی اپنا بیسک ہے، ان سب لوگوں کو ہم پروموٹ کر دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں رہے، لیکن اس ٹائم پہ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اپنا ہوش میں آئیں اور لوگوں کی جو عید ہے اس کو اچھی طرف لے کے جائیں۔ اور یہ نہیں کہ عید سے 2، 3، 4، 5 دن پہلے پیمنٹ کرائیں، یہ 2-3 دنوں میں لوگوں کو پیمنٹ کروائیں، تاکہ جنہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھی طرح عید کی خوشیاں دوبالا کر سکیں۔ میرے پاس آپ نے لون، ہاؤس بلڈنگ لون، میں یہ سوئی گیس کے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زبیر خان اور شہین یہ سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کو ہم الیکشن کے پاس جا کے بینیفٹ لے کے دیں، مزدوروں کو سارا کچھ۔ اب پچھلے سال جو لوگوں کو 9 لاکھ روپیہ ہاؤس بلڈنگ لون ملنا تھا، ابھی تک اس کی ڈرا نہیں ہوئی۔
مجھے پتا چلا کہ لوگوں سے لاکھ لاکھ 1.5 روپیہ بھی پکڑ لیا ہوا ہے، پھر ان کے لون بھی نہیں دیے جا رہے. میری ریکویسٹ ہے کہ جو پچھلے سال ستمبر میں لوگوں کو اگست میں لون ملنے تھے وہ ابھی تک کیوں نہیں آپ لوگوں کو دے رہے؟ پچھلے سال مہنگائی اتنی نہیں تھی جو اس وقت تک. پچھلے سال ستمبر میں اگست میں ڈالر تھا 180-90 روپے کا، اس ٹائم پہ 300 روپے کا ہے. ویلیو کم ہو گئی ہے پیسے کی، اور آپ لوگوں کو کس کس انداز میں نقصان پہنچا رہے ہیں. نہ لون دے رہے. حج میں آپ نے دیا کہ میں اگلے سال الیکشن کے بعد حج کا ڈرا ہونا ہے، اور آپ نے اس پہ بھی کٹ لگوا دیا کہ لوگوں کا جو 80 کا ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 80 لوگ. کیونکہ میرے دور میں جب پہلی دفعہ میں آیا تو جو حج ڈرا ہوا تھا اس وقت 2,85,000 کا تھا، پھر وہی 4,85,000 پہ گیا، لیکن کوانٹٹی ہماری کم نہیں ہوئی. وہ 80 کے 80 لوگ جا رہے تھے، آپ نے اس پہ بھی کٹ لگوا دیا. آپ نے یہ جو اپنا ہاؤس بلڈنگ لون ہے سنا اس میں بھی کوئی کٹ لگوا دیا. NOC جو ہے وہ لوگوں کو مل نہیں رہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہمارے گروپ کے ریٹائر ہوتے ہیں یا جو ڈیتھ ہوتی ہے امپلائیز کی، اس میں بھی آپ جمع تفریق کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ تھا، یہ ان کا تھا. خدا کے لیے تھوڑا سا رحم کریں اپنے امپلائیز بھائیوں پہ، اور جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کے چیک دیں، پھر 4 دیں. 8-9 ماہ تک آپ لوگوں کو چیک نہیں دیتے. جو ڈیتھ والے ہیں ان کو بھی آپ لٹکا دیتے ہیں. یہ جو ڈیتھ والا اور جو ریٹائر والے لوگوں کے چیک ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہماری سیلری سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. یہ پیسہ کوئی امپیکٹ سے نہیں آتا، یہ ہماری سیلری سے کٹتا ہے اور لوگوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، لوگوں کو ٹرانسفر ہوتا ہے. لیکن پلیز اس وقت پوری سوئی نوردن کا مزدور پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے گھر کو چلائیں. پورے پاکستان میں مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے بھی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے 35% اناؤنس بھی کر دی ہے. لیکن آپ کے پاس تو 2 سال کا امپیکٹ آ چکا ہے. اب آپ کے لیے 50-70 کروانا بہت آسان ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ہم آپ کے کسی کام ان 7,000 مزدوروں کے لیے آ سکتے تو ہمیں ڈیوٹی لگائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں ان 7,000 مزدوروں کے لیے. ہم آپ کی طرح اوگرا میں عدالتوں میں کہیں بھی نہیں جائیں گے، نہ گئے ہیں نہ کبھی سوچا ہے. کوئی مجھے پسند کرے نہ پسند کرے یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ جب الیکشن آئے گا یہ اس وقت کی باتیں ہیں. لیکن پلیز میں اپنے تمام سوئی نوردن کے لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اچھے برے کی بھی پہچان کریں، اور جو غلط ہے پلیز اس کو غلط کہیں، اور جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں. وہاں میں نعرے بازی یا اپنے بندوں کو پروموٹ نہ کریں. صرف ان کو ریئلائز کروائیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ پچھلے 3.5 سالوں سے کیا کر رہے ہیں. کہ لوگ جو ہے مقروض ہو گئے ہیں، کوئی بینک کا، کوئی پروویڈنٹ فنڈ کے اکاؤنٹ خالی ہو گئے ہیں لوگوں کے پیسے نکلوا کے. لیکن میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے. لیکن پلیز جس طرح ہم نے پالیسی بنائی، آپ وہ جو یتیم بچوں کو لیٹر دیتے ہیں 40 دن، الحمدللہ آج بھی ہمیں فخر ہے کہ ہم نے وہ 40 دن کی پالیسی بنائی. جو یتیم بچوں کو لیٹر ان کے گھروں میں جاتے ہیں. آج اگر آپ 7 انکریمنٹ کی MBA کی انکریمنٹ کی جو وہ ایڈوائز دیتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، میری پوری ٹیم کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ 7 انکریمنٹ ہم نے کروائی. LLB کی ہم نے 5 انکریمنٹ کرائی. اور سوئی گیس کے ان لوگوں کے تقریباً 3,000 پلس جو بچے اور بھائی ہمارے جن کو ہم نے 3.75 کا فارمولا پہلے دن سے لگوایا. زبیر خان شہین، آپ اس طرح کی کوئی پالیسی بنائیں تاکہ لوگ آپ کو بھی دعائیں دیں. یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ وکٹمائزیشن کریں. مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کے گھر روٹی نہیں پوری ہو رہی اور آپ لوگوں کو فون کر کے ڈراتے ہیں، ٹرانسفر کی دھمکیاں دیتے ہیں. لوگ اپنے ہوم اسٹیشن پہ اپنا خوش نہیں ہیں، تو آپ اس طرح کی وکٹمائزیشن کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے دور ہے تو وداؤٹ ریپلیسمنٹ آپریشنلی ان کی ٹرانسفر کروائیں. ہم نے ہزاروں ٹرانسفر ڈیزگنیشن چینج کروائے، لیکن کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہم نے کی. لیکن میں آپ سے آخر پہ پھر ایک دفعہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا لیے ان لوگوں پہ رحم کرے. لیکن آپ کے پاس اس بقرہ اس سے پہلے ایک تو ایگریمنٹ اور دوسرا 5% آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے 1-2-3 دنوں کے اندر کر کے لوگوں تک فل فور پیسے پہنچائیں. انتظار نہ کریں.
کیونکہ انتظار کرتے کرتے چھوٹی عید پہ بھی آپ نے 28 29 رمضان کر دیا، پیمنٹ کروانے میں جو ٹیکس کٹوا کے دیا، خدا کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ